فروری 1980 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 26 سے ہو رہا ہے 74/26۔ سابقہ آیات میں وہ ایک محاکاتی انداز میں منظر سامنے لایا گیا تھا کہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ قریش کا کس طرح سے آیا، اسے سمجھایا کہ تمہارے اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، پھر کسی نتیجے پر پہنچا اور کہا کہ وہ خدا غارت کرے کس قدر غلط نتیجے پر پہنچا۔ پھر اسے سمجھایا گیا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی تو وہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ آیا، اسے سمجھایا اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، اسی نتیجے پہ پہنچا، اسے کہا کہ کس قدر غلط نتیجے پہ پہنچے ہو، پھر سمجھایا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ میں منہ بسورا، ماتھے پہ شکن ڈالے، پیٹھ موڑی، نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کہ وہی جھوٹ جو چلا آ رہا ہے آج تک، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہی ہے، خود ہی یہ چیزیں بناتا ہے اور ہمیں خدا کی کہہ کے ڈراتا رہتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، انسان ہی کی بات ہے۔ اور قرآن نے اس کے بعد ایک ہی تو فکرہ، دو ہی تو لفظ کہے، سأصلیہ سقر۔ ہمارے ہاں یہ جتنے الفاظ آتے ہیں، جہنم، جہیم، سقر، نار وغیرہ، اس کا ترجمہ تو دوزخ کیا جاتا ہے، اور دوزخ کے متعلق تو یہ تصور ہے کہ وہ اخروی زندگی میں قیامت کے بعد وہاں جا کے یہ کچھ ہوگا، تو گویا یہاں کوئی اس کا نتیجہ نہیں آتا سامنے، وہاں جا کر یہ نتیجہ نکلے گا۔ قیامت، اس کی زندگی، وہ جہنم، جنت، جو کچھ قرآن کریم نے بتائے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ تو بڑا اہم ایمان ہے اس پر۔ لیکن غلط نگہی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں کے ان غلط اعمال کا نتیجہ سب کا سب وہاں پر ہی اٹھا رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ صحیح قرآن کے مطابق اعمال کا نتیجہ ایک جنتی زندگی ہے جو یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے سے یہاں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، جہنمی زندگی ہے، وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تو قرآن کریم نے یہ جو الفاظ، جو اصطلاحات ہیں اس کی، یہی سقر اور نار اور جہیم اور جہنم، یہاں کی اس زندگی کے متعلق بھی استعمال کیے ہیں، اور یہاں سے ہی، اور اصل میں تو زندگی مسلسل چلتی ہے، یہاں جہنم کی زندگی ہے تو وہاں بھی جہنم کی زندگی ہے، وہ تو آگ ساتھ ہی لیے جاتا ہے انسان اپنے۔ کہا یہ کہ سأصلیہ سقر، ترجمہ ہمارے ہاں کا کہ ہم عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، دوزخ کے متعلق تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں وہ دوزخ ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی، وہاں کا دوزخ، وہاں کا جہنم، جو تفاصیل قرآن نے دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔
لیکن غلط نگہی یہ ہے کہ ہم وہیں پر اٹھا رکھتے ہیں، یہاں سے اس کی ابتدا نہیں کرتے، اور یہاں تو وہ جو ویسے بھی گرامر کے اعتبار سے بھی سین اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جلدی اس کے معنی ہوتے ہیں، یہی اس کے معنی ہوتے ہیں، عنقریب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ مخالفین یہ تو نہ قیامت کے قائل تھے نہ وہاں کی جہنم کے قائل تھے۔ اب ان سے یہ کہنا کہ تم جو یہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو، تم دیکھو گے اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں جہنم کی شکل میں نکلے گا، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے۔ یہ کچھ کہنے سے مراد کچھ ان کو معاذ اللہ انتقامی طور کے اوپر کوئی گالیاں دینا تو مقصد نہیں تھا، یہ تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ دو، اس کا نتیجہ تباہ کن نکلے گا، صحیح روش اختیار کرو۔ مقصد تو یہ تھا کہ ان سے غلط روش کو چھڑا دیا جائے۔ اب انہیں کہنا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اس سے تو وہ نتیجہ نہیں مرتب ہو سکتا کہ کیا ہوگا۔ متعدد مقامات کے اوپر ہے قرآن میں کہ دیکھیے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ہڈیاں تمہاری جتنی بھی ہے گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اٹھاؤ جاؤ گے، میزان ہوگی، قیامت ہوگی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، اور اس کے بعد وہ مذاق کرتے تھے اس کے اوپر۔ تو جو مانتا ہی نہیں تھا، یعنی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو وہاں کی زندگی کے متعلق منوانا تھا، وہ تو بتانا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ہلاکت انگیز نتیجہ ہوگا جو تمہاری روش ہے، تاکہ تم اس روش کو چھوڑ دو۔ اور جو مانے ہی نہیں اس کو، وہ چھوڑ کیسے دے گا؟ وہ تو مذاق کرے گا۔ یہ کہنا کہ سینکیا نہ کھانا اس سے ہلاکت ہو جائے گی، وہی اس سینکیے سے باز رہے گا نا جو مانتا ہو کہ سینکیے سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جو اسے مانتا ہی نہیں، یہ تنظیر اس کے لیے کچھ کارگر ہی نہیں ہو سکتی، اسے فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی۔ اور خود قرآن میں ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہوگی، جنت جنت تو ایک طرف رہی۔ تو ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہیں عنقریب یہی جو سین ہے کہ جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم وہ ہوگی قیامت تک کی آئے گی، جسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس انذار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جیسے کہ آپ تعجب سے سنیں گے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا بھی ایمان نہیں ہے اس پہ کہ واقعی یہ مکافات عمل حقیقت ہے۔ وہ اس زندگی میں بھی اگر یہاں اس زندگی میں نہیں ان کا نتیجہ ملا تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت ہے، میزان ہے، جہنم ہے، ہم نہیں مانتے۔ آپ تعجب تو اسے کریں گے کہ کتنی بڑی بات یہ کہا گیا ہے، تو حقیقت ہے یہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے متعلق تو ہے کہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن در حقیقت ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ یقین اگر ہو جائے یہ کہ یہ سینکیا ہلاکت انگیز ہے، پھر کوئی صاحب عقل و ہوش تو سینکیا نہیں پھانکتا۔ کتنی بار دن میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا، جہنم ہے، ہر گناہ کے لیے، ہر غلط قدم کے لیے، ہر قدم، ہر جرم کے متعلق سزا ہوگی، خدا کے ہاں سے یہ ہوگا۔ مسئلہ تو اس سے یہ تھا نا کہ پھر تم باز آ جاؤ اس سے۔ کوئی شخص بھی جو اپنا نفع نقصان جانتا ہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا
تو صاحب عقل و ہوش تو اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر اڑا رہتا ہے اور وہی کرتا رہتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس کو مذاق سمجھا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ واقعہ یہ ایسا ہوگا۔ یہ اگر یقین ہو عزیزان من، مکافات عمل جو ہے، اور بنیاد ہی ساری دین کی اسی کے اوپر ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، غلط عمل اور ارادہ غلط تباہ کن نتیجہ، اچھا عمل اور ارادہ اچھا نتیجہ۔ یہ اگر ایمان ہو جائے واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جسے آپ گناہ یا جرم کہتے ہیں سرزد ہی نہیں ہوتا انسان سے، عقل و ہوش والا ہونا چاہیے وہ، یعنی پاگل تو اور بات ہے نا، پاگل کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ یہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں سمجھتا، اس کو تو چھوڑ دیجئے، یہ اس کے باوجود جو وہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم بتایا جا رہا ہے، کیے چلے جا رہے ہیں، عقل و ہوش بھی موجود ہے، تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کیے چلے جا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا ہوگا۔ یقین ہو تو اس کے بعد انسان عقل و ہوش ہو، یقین ہو کہ یہ ہلاکت انگیز ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ جنہیں یقین تھا اس معاشرے کی یہ صورت ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجسٹریٹ کی پوسٹ کریٹ کی جسے کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ اپائنٹ کیا۔ سال بھر کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اس پوسٹ کو ایبالش کر دیجئے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ وہ آتا کس طرح سے؟ ان کا ایمان تھا آخرت پر، ان کا ایمان تھا جہنم کے اوپر، ان کا ایمان تھا مکافات عمل کے اوپر، دل میں گزرنے والے خیالات کے متعلق بھی ایمان تھا کہ گرفت ہوگی، مقدمہ کیسے آ سکتا تھا؟ ایمان بالآخرت اگر یہ ہو تو جرائم ہو ہی نہیں سکتے اس معاشرے کے اندر۔ کروڑوں انسان یہاں ہمارے ہاں بستے ہیں، ہر پنساری ہر دوا فروش کی دکان کے اوپر زہر مل جاتا ہے، کتنے ہیں جو روز زہر پھینکتے ہیں؟ کیوں نہیں پھینکتے؟ یقین ہے نا ہلاکت انگیز ہے وہ۔ تو اگر ہمیں یقین ہو اسی طرح سے کہ جھوٹ بولنے سے، فریب دینے سے، چوری کرنے سے، بدعنوانی سے، استبداد سے، تکبر سے ہلاکت ہو جائے گی جیسے سینکھیے سے ہلاکت ہوتی ہے، صاحب عقل و ہوش تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں۔ وما هم بمؤمنین من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یقول، اور ہمارا ہی تو نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ لوگ تھے نا کہ جو یہ کہتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ غلط بات ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے کہا جاتا کہ مرنے کے بعد قیامت میں تم دیکھو گے کیا ہوگا، تو وہ اس سے تو وہ باز نہیں آ سکتے۔ مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، اور وہ اسے مانتے نہیں تھے، تو یہ چیز ان سے کہنا جو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ نتیجہ خیزی نہیں ہو سکتی، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان سے یہ کہنا کہ عنقریب دیکھو کہ ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، جو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور مقصد محض دھمکی دینا نہیں، یہ بڑا غور طلب مسئلہ